تو شریعت اسلامیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا رکھی ہے وہ قتل ہے، اور ہم اگر مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بے شمار ایسے واقعات مسلمان حکمرانوں کے اور سپہ سالاروں کے مل جائیں گے کہ جنہوں نے توہین رسالت کے مرتکب کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جی صحابہ کرام کی تلوار اور ننگی رہتی تھی۔ بالکل، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، بنیادی سبب کیا تھا اس جنگ کا کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب تھا، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی چادر تھی اسے کھینچنے کی کوشش کی تھی، جو سب سے بڑی توہین رسالت ہے۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، پیس سول پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر۔ کچھ دن پہلے فرانس کی طرف سے نبی علیہ السلام کی جو خاکے بنائے گئے ہیں توہین امیز، اس کے اوپر پوری امت مسلمہ نے جو ہے نا وہ احتجاج بھی کیا، بائیکاٹ بھی کیا ان کی فرانس کی پروڈکٹ کا، اور بھی کافی سارے معاملات کیے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی مسلمان نے چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہے، کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑایا، کسی کے جو مطلب ان کی جو معتبر شخصیات ہیں کوئی بھی ہو ان کا مذاق نہیں بنایا۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کیا تکلیف ہے، کیوں یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ تو یہی جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں قاری علی مرتضیٰ صاحب کے پاس، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں اس کا کیا ذکر ہے، اور یہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، جیسے ابھی فرانس میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں خاکے بنائے گئے نبی علیہ السلام کے، اور اس سے پہلے بھی کافی ملکوں نے، کافی لوگوں نے اس طرح کی جو ہے نا وہ گستاخیاں کی ہیں، تو ہمیں بتائیے گا کہ حدیث میں اس کا کیا ذکر ہے، ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے یا کیا کہا گیا ان کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ علیہ السلام کی توہین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا انہیں نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں اور آپ کے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ شرارتیں کرنے والے یا نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے یہودی تھے۔ کعب بن اشرف کا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا۔ سلام بن ابی الحقیق تھا، یہ بھی توہین رسالت کا مرتکب تھا، اور اسی طرح سے پھر اسود عنسی وہ قتل کیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، اور اس نے پھر نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا رکھی ہے وہ قتل ہے، اور ہم اگر مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بے شمار ایسے واقعات مسلمان حکمرانوں کے اور سپہ سالاروں کے مل جائیں گے کہ جنہوں نے توہین رسالت کے مرتکب کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جی صحابہ کرام کی تلوار اور ننگی رہتی تھی۔ بالکل، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، بنیادی سبب کیا تھا اس جنگ کا کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب تھا، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی چادر تھی اسے کھینچنے کی کوشش کی تھی، جو سب سے بڑی توہین رسالت ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہمارے سپہ سالاروں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کیا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ممالک کی اور مسلم ریاستوں کی کمزوری ہے، ان کے حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ جن کی موجودگی میں آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ بہت سے ہمارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بڑا نوازا ہے، اور ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ جو عسکری میدان میں سب مسلم ممالک سے آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں، اپنے رسول علیہ السلام کی عزت کے دفاع کے لیے یہ کیا اقدام اٹھاتے ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر کسی آواز کا نہ اٹھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں رہی جو اسلام کا تقاضا ہے۔ آج فرانس میں سرکاری سطح کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے، اور جو چیز سرکاری سرپرستی میں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پھر سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیاں لگوائی بھی جا سکتی ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ ریاستی طور کے اوپر اس کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے سفیر کو بلائیں، اگر ان کا سفیر آپ کے ملک میں ہے تو اسے ملک بدر کیا جائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کہ آپ نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی ہے، کہ ہم اپنے دنیا کے ہر رشتے سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دنیا کے ہر رشتے کو آپ علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی جان تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو لوگ ان کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں آپ اسی طرح سے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رکھیں، اسی طرح سے ان کے ساتھ لین دین رکھیں، تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص نہیں ہے۔ اگر ہو، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ممالک ہیں نا، ایسے بڑے بڑے ممالک، ان کی سب سے بڑی اور مضبوط چیز جو ہوتی ہے وہ معیشت ہے۔ یہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی تجارت کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے اس وقت ہمارے پاس وہ ہے مقاطعہ کا، یعنی بائیکاٹ کا۔ اور اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو ان کی صنعت تو برباد ہو جائے گی، وہ جو اربوں ڈالر روزانہ ہم مسلمانوں سے کما رہے ہیں تو وہ ان کے ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ آئندہ سے ایسا کام کرنے کے لیے 100 بار سوچیں گے۔ اور پھر دیکھیں، یہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں سب کی توہین کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور اسلام سے ارتداد یعنی اسلام سے نکل جانا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اسے بھی سزا دی جائے، جو کسی بھی نبی کی حرمت میں یا ان کی عزت و احترام میں نقص بیان کرتا ہے اس کو بھی سزا دی جائے۔ اور بذات خود یہ وہ لوگ ہیں یہود و نصارہ کے جو انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگانے والے تھے، ان کی عزت و شان میں، ان کے مقام و مرتبہ میں انگلیاں اٹھانے والے تھے، نقص بیان کرنے والے تھے۔ اور یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی یا آپ علیہ السلام سے بغض و عداوت تو صرف اس بنا پہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا منصب جو ہے یہ یہود و نصارہ سے کیوں نکل گیا۔ اور یہ ان کی تاریخی کتابوں کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چیزیں کہ انہوں نے صرف حسد کی بنا پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور آج بھی وہی جو اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ روشن کیا ہے دنیا کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اور جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے چراغ بھیجا یہ اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ اپنی پھونکوں سے چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور اور اپنی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے، خواہ کافروں کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان ہم سب کہ چلیں اگر سرکاری سطح کے اوپر اس کے بائیکاٹ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن کم از کم انفرادی طور پہ ہم اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یا کم از کم جہاں ہمارے گھر کے اندر ہمارا اختیار ہے ہم وہاں پہ تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا، کہ ہم جو پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، اور اسی طرح سے پیٹرولی مصنوعات ہیں وہ دوسرے ممالک سے یا مسلمانوں کے جو پاکستان کا ایک بہترین جو ہے پاکستان اسٹیٹ آئل وہ ایک ادارہ ہے اور بہت اچھا ان کا سسٹم بھی ہے، وہاں سے ہم اپنی پاکستان کی مصنوعات جو ہیں پروڈکٹس ہیں وہ خریدیں اور اپنے پاکستان کو معیشت کے لحاظ سے مضبوط بنائیں۔ اور ان کافروں کا ناطقہ اسی طرح سے بند کیا جا سکتا ہے کہ ان کی معیشت کو توڑ دیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک قوم بن کے ان لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے اور ایک قوم بن کے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت و توقیر کے لیے ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، خواہ اس میں اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور خالص محبت نصیب فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے قاری علی مرتضیٰ صاحب کی باتیں سنی ہیں، انہوں نے آپ کو مکمل طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، احادیث بھی سنا دی ہیں، نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ بھی بتا دیا ہے، جو صحابہ اکرام کے دور میں جو کام کیے جاتے تھے وہ بھی بتا دیے۔ تو میں نے تو خود پڑھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام کی جو تلواریں تھیں وہ 24 گھنٹے ننگی رہتی تھی، اور جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو اسی ٹائم تلوار نکالتے تھے، سر قلم کر دیتے تھے۔ تو ایسا جذبہ، ایسی محبت شاید دنیا میں کبھی نہیں ملے گی۔ تو ابھی جو لاسٹ بات یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ فرانس کے ساتھ ٹوٹلی بائیکاٹ کرتا ہر چیز کا،
تو ان کو باقاعدہ اس چیز پہ جو ہے نا وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ معافی مانگتے آ کے میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو 30 ممالک سلامتی کونسل کا صدر بنایا گیا ہے، تو خان صاحب یہ کام کر سکتے تھے، بڑے اچھے لیول پہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں اپنے جو جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں، ان کو بول سکتے ہیں آپ چیزیں جو ہے ان کی نہ استعمال کریں، پروڈکٹ نہ استعمال کریں، ہر چیز کا بائیک آؤٹ کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پیسفل پاکستان۔